يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وفيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. Hey. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 روزے فرض کیے ہیں. ایک روزے کا تعلق پوری زندگی سے ہے اور دوسرے روزے کا تعلق رمضان سے ہے، اور ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو لمبا روزہ ہے پوری زندگی کا، وہ بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت پر اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جو روزہ رمضان کا ہوتا ہے اس کی انتہا ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے پر. لیکن یہ دونوں روزے ٹوٹتے ہیں. بڑے روزے کے بارے میں عام طور پر ہمارا خیال نہیں ہوتا. بڑا روزہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کا ہوتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنے کی وجہ سے یہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور جب بڑا روزہ ٹوٹ گیا تو ایسے لوگوں پر چھوٹا روزہ فرض نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اے بڑے روزے دارو، تم پر چھوٹا روزہ فرض کیا گیا ہے. تو ہم جائزہ لیں کہ ہم بڑے روزے دار ہیں یا نہیں. ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہمیشہ اپنے بڑے روزے کا خیال کرو. ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی فہرست میں، مومنوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیا گیا. اب ایسے لوگوں پر یہ چھوٹا روزہ فرض نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس پر ہمارا خاص خیال، خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ دعا کریں توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم ایمان پر ہوں، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو نیک تھے، انبیاء کرام تھے، اللہ کے نیک بندے تھے اور دیندار لوگ تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، علماء تھے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. لیکن بنیاد وہی ہے. اسی لیے ہم نے میر کا شعر پڑھا کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. سب سے بڑی چیز ہے یہ ایمان کی حالت میں اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمیں ملیں گی. مولانا، یہ بڑے روزے سے مراد ایمان ہے؟ زندگی بھر کا روزہ، جس دن ہم بالغ ہوئے اس دن سے وہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روزہ ختم ہوتا ہے کب؟ موت پر. اور چھوٹا روزہ شروع ہوتا ہے سحر کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب پر. لیکن جو موت کا جو وقت ہے اللہ نے اسے بتایا نہیں ہے. آج ہم یہاں ہیں، ہو سکتا ہے کل اخبار میں آئے کہ فلاں صاحب نہیں رہے. تو اس لیے بڑے روزے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے ایمان پہ خاتمہ، کہ کب بلاوا آ جائے. اس لیے کہ بلاوے کا وقت متعین نہیں ہے. افطار کا وقت متعین ہے، آپ نے گھڑی دیکھ لی یا اذان کی آواز آ گئی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم کو افطار کرنا ہے. لیکن بڑا روزہ ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین تو ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے. تو ہمیں دونوں کی فکر کرنی چاہیے. رمضان کے زمانے میں اس روزے کی فکر اور زندگی کے تمام مراحل میں اس روزے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ کوئی ایسا عمل ہم نے تو نہیں کیا. جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی، اگر وہ عدت گزرنے کے بعد بھی وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا شوہر پر حق ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے دائرے میں ہیں یا ایمان کے دائرے میں
نہیں ہے ہمارا کوئی عمل ایسا جو شرکیہ عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر ذات و صفات میں شریک کرنا. جیسے رازق اللہ کی ذات ہے, پیدا کرنے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, موت دینا اللہ کے ہاتھ میں, اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اعمال ایسے بہت سارے ہیں, لیکن مختصر آپ یہ کہیے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں. عموماً ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دو خدا مانے وہ کافر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ذات میں بھی اگر ہم نے ایک کے علاوہ دو مانا, اور صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے, تو ان صفات میں بھی ہم نے کسی انسان کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, کسی ولی کو, کسی نبی کو ہم اس کا شریک مان لیا, تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور توبہ کا دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی اور ہم نے جائزہ لیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رات میں سونے کے وقت جائزہ لے لیا کریں کہ آج ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے, اور محسوس ہوا کہ یہاں پر چوک ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا التوبۃ تہدم ما کان قبل. اگر ہم توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ حتیٰ کہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو خصوصی رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ ہو, اور خاص طور پر حقوق العباد بھی, بندوں کے حقوق کو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. کسی سے کوئی چیز ہو گئی تو خاموشی سے وہاں جا کر معافی تلافی کر لیں, اور اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں تک حقوق ہیں ادائیگی کوشش کریں اور توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے؟ آج کل زیادہ تر لوگ نوجوان جو ہے موبائل میں مبتلا ہو چکے ہیں. نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات منضبط کریں, قرآن پاک کی تلاوت, روزہ اور اچھے کام کریں. اس لیے کہ موبائل یہ ایک لعنت ہو گئی ہے, اگرچہ کہ معلومات کا ذریعہ ہے, لیکن معلومات کی حد تک اسے استعمال کریں. پوری رات موبائل کے گیم میں اور موبائل دیکھنے میں صرف کر رہے ہیں, اس سے نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو ہمارے نوجوان نسل, میں اس کو لت کہہ رہا ہوں, جس لت میں مبتلا ہے, وہ اللہ سے دعا بھی کریں نمازوں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عادت سے ہمیں نجات دے, اور پوری کوشش کریں کہ ہمارا وقت نماز میں, تلاوت میں, اور خاص طور پر قرآن پاک, یعنی روزے سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت. ہم عموماً قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں نے ایک تقریر میں کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار قرآن ختم نہیں کیا ہوگا. تو کم سے کم اس کی کوشش کریں, روزانہ اگر ہم ایک پارہ پڑھیں تو آسانی سے ہم ایک مہینے میں پورا قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں. صرف سننا کافی نہیں ہے, وہ بھی ثواب کا کام ہے, لیکن ہم ہر نماز کے بعد, فجر کے بعد آپ ایک صفحہ پڑھ لیجئے, ظہر کے بعد ایک صفحہ, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, تو تقریباً نصف پارہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے. تو خصوصی توجہ ہمیں قرآن پاک کی طرف, اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ انجیل, تورات, زبور اور جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کا ہی انتخاب فرمایا تھا. یہ رمضان بہت متبرک مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, اور خصوصاً نوجوان طبقے کے لیے اس کو مفید اور کارآمد بنائیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرمائیں. اور وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت کریں, اس لیے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا, ان کے سیئات سے درگزر فرمائے گا, اور ان کو اعلیٰ علین میں جگہ دے گا. اور خاص طور پر اپنے والدین کے لیے اس مہینے میں صدقہ خیرات کیجیے. آج کل عموماً جو بچے ہیں یا ہم لوگوں کی عمر کے بھی ہیں, اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے. ان کے لیے صرف قرآن خوانی کافی نہیں ہے, ہم پیسے خرچ کریں, غریبوں کی مدد کریں, مفلوق الحال لوگوں کی مدد کریں, دینی مدارس ہیں ان کی مدد کریں. یہ چیزیں زیادہ قیامت کے دن کارآمد ہوگی. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.